مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمد والصلاۃ بعد. پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم در یتیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، اج رجب المرجب دی 28 تاریخ ہو چکی ہے. یہ مہینہ بھی اپنے اختتام دی طرف رواں دوا ہے. تو اسی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ایک عظیم معجزے دا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ اس مہینے دے اندر تواڈے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو معراج نصیب ہویا، یعنی کہ اللہ رب العزت دے نال جا کے ہم کلام ہوئے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا یہ عظیم معجزہ ہے. پچھلے جمعہ اسی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت جبریل امین جنت دے وچوں سواری یعنی براق لے کے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون لگے سن. تو اسی ایتھے ہی اسی اپنے جمعے دا خطبہ اختتام کر دیتا سی. اج انشاءاللہ العزیز اج ایتھوں ہی اسی اپنے جمعہ خطبہ دا آغاز کریں گے کہ جدوں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے وچوں اس سواری لے کے جنت دے وچوں کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون واسطے زمین دے تے پہنچ گئے نے، اور آپ دے نال اللہ رب العزت دے باقی بھی مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی، اور بھی روایات چاہتا ہے کہ 70,000 یا 40,000 فرشتیاں دا وفد بھی کریم آقا دی بارگاہ دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر حضرت ام ہانی دے گھر حاضر ہوئے. تو جدوں جبریل امین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس گھر دے اندر آپ پہنچ گئے نے، اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا رب العالمین میں ہن دروازہ کھٹکھٹا سکدا واں، تو کیا مینوں اجازت ہے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاواں؟ تو آواز آئی نہیں، اے کوئی عام بارگاہ نہیں، اے میرے پیارے محبوب دی بارگاہ ہے. جبریل ذرا سنبھل کے ایتھے ذرا خیال دے نال دروازہ نہیں کھٹکھٹانا کہ میرے محبوب دی نیند دے اندر خلل آ جائے گا. دروازہ کھٹکھٹان دی اجازت نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کی تھی یا رب العالمین پھر کیا آواز دے لواں؟ اگر اجازت ہوئے تا آواز دے لواں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل سیاںا بن، قرآن مجید تو ہی لے کے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہون والا ہے. میرے دوستو جبریل امین حضرت آدم تو لے کے تواڈے میرے کریم آقا تک کسے پیغمبر دے کول ایک مرتبہ حاضر ہوئے، کسے کولو 2 مرتبہ حاضر ہوئے، کسے کولو 3 مرتبہ حاضر ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے کول روایات چاہتا ہے کہ 109 مرتبہ اے حاضر ہوئے نے. لیکن آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول جبریل امین جدو کریم آقا نے اعلان نبوت فرما لیا، 40 سال تو لے کے 63 سال دی عمر تک کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی 23 سال دا عرصہ بندا ہے. 23 سال دے اندر بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے کول باقی پیغمبراں دے کول متعدد بار گنتی دے وچ او شمار آندا ہے کہ آپ حاضر ہوئے نے. لیکن علماء کرام فرماندے نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کریم آقا دی حیات طیبہ دے اندر
24,000 مرتبہ آپ دے کول آئے سن، اس قدر غلامی کر رہے سن کہ علماء کرام فرماندے نے اگر انہاں نو کریم آقا دی زندگی دوتے انہاں چکراں نو یعنی جتنے چکر انہاں نے لگائے نے تقسیم کیتا جائے، ایک دن دے اندر 3 چکر بندے نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن دے اندر 3 مرتبہ کریم آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوندے سن، اس قدر غلامی کر رہے سن۔ تو اج کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے تے سوال و جواب ہو رہے نے، اگر چاہندے تو پوچھدے ہی نہ اودا ہی گھر آ جاندے، لیکن نہیں، ایتھے اجازت لئی جا رہی ہے، کیوں کہ ایتھے ہن کریم آقا دی مرضی چل رہی ہے، کریم آقا دی مرضی چل رہی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردے نے یا رب العالمین کیا آواز دے لواں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خیال کر جبریل قرآن مجید لے کے جان والا تو ہی ہے، تو اج تو ہی میرے قرآن مجید نو تبدیل کر رہا ہے، مالک حکم ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ مالک کی حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والے خیال کریا جو تہاڈیاں آوازاں میرے پیارے محبوب دی آواز تو بلند نہیں ہونیاں چاہیدیاں، تہاڈیاں آوازاں میرے پیارے محبوب دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے۔ مالک اگر بلند ہوگی کی ہوئے گا؟ خلا کے کہنا میں تہاڈے سارے اعمال ضائع کر دیواں گا، تہاڈے پچھلے سارے اعمال ہی ضائع ہو جان گے۔ اور اگے ارشاد فرما دیتا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تانوں اس گل دا شعور ہی نہیں ہوئے گا، تانوں اس گل دا پتہ ہی نہیں چلے گا، تہاڈے اعمال ضائع کر دیتے جان گے۔ جبریل امین عرض کردے نے یا رب العالمین پھر کیویں حکم ہوئے؟ دروازہ کھٹکھٹان دی بھی اجازت نہیں، آواز دین دی بھی اجازت نہیں۔ رب العالمین دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، آواز بھی نہیں دینی، تو مالک پھر تیرا بھی حکم ہے بھی لے کے آنا ہے، وہ بھی منتظر نے، مالک تو بھی منتظر ہے، پھر کراں کی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آجا پھر چھت دوتے سوراخ کر، چھت دوتے کی کر؟ سوراخ کر۔ روایات گل ہوندی ہے کہ جبریل امین نے عرض کی یا رب العالمین سوراخ کیڑی جگہ تے کرا؟ چھت بھی تو بہت بڑی ہے، چھت سوراخ کتھے کرا؟ کتھے پھر گستاخی نہ کر بیٹھا، مالک کتھے سوراخ کرا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جتھے تھلے میرے پیارے محبوب دا چہرہ انور ہے، جتھے میرے پیارے محبوب دا چہرہ انور ہے۔ میں بڑا سوچی پیا، میں کہ اللہ رب العزت نے سوراخ ایتھے ہی چہرے دے برابر ہی کیوں کروایا؟ تو پھر جدو میں اپنے ویڑے نظر ماری نا، ذرا تو میں بھی اپنے ویڑے نظر ماریے، اگر بچہ سو رہا ہوئے نا تے ماں ساری دیہڑی کام کردی رہے، برتن دھوندی رہے، جھاڑو لگاندی رہے، ماں بے فکر ہوندی ہے۔ جدو بچہ اٹھ جاندا ہے نا چیخ دی آواز آندی ہے، ماں دوڑ کے جا کے ماں دے نال بڑا اس بچے دے نال ماں بڑا پیار کر دیے، بڑا اس نو لاڈ کر دیے کہ میرا پوت اٹھ کھلویا ہے۔ ہوندی کہ نہیں ایداں کہ ماں بڑی خوش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا جڑا ہے اٹھ کھلویا ہے، تو ماں بڑا لاڈ کر دی، بڑا پیار کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہوئے گا جبریل میرے پیارے محبوب دی ماں تا کوئی نہیں، میرے پیارے محبوب دی ماں تا اس دنیا فانی تو پردہ کر چکیاں نے، تو جدو میرا پیارا محبوب بھی جاگے گا تو جس طریقے ماں اپنے بچے دے نال پیار کر دیے تو میں تا 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرن والا ہوں، میں تا اپنے بندیاں دے نال 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرن والا ہوں۔ یا رب العالمین پھر سوراخ کس جگہ دوتے کرا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چہرہ انور دے برابر اوپر چھت دے اندر سوراخ کر دے۔ یا رب العالمین اس دی وجہ کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل تو بھی جاندا ہے میرے پیارے محبوب دی ماں کوئی نہیں، لیکن جدوں میرا پیارا محبوب اکھ کھولے گا میں بھی اپنے نور دی تجلی اپنے پیارے محبوب دے چہرے دوتے پاواں گا، نالے میں کہاں گا سبحان الذی اسرا بعبدی، کہ پاک ہے او ذات کہ پیارے محبوب آ جاؤ اسی تانوں سیر کرانی ہے، اسی تانوں کی کرنی ہے؟ سیر کروانی ہے۔ تو پھر یا رب العالمین سوراخ بھی ہو گیا، ہن حکم ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسے سوراخ دے وچوں دی نیچے گزر جا، سوراخ دے وچوں دی نیچے گزر جا۔ ہن جبریل امین دی اگر طاقت دا مظاہرہ کریے نا تو جبریل امین فرماندے نے کہ اگر میں اپنا ایک پر کھول دے 600 پر دے مالک نے، اگر میں ایک پر کھول دے تو ایک پر دے تھلے مشرق پوری میرے ایک پر دے تھلے آ جائے گی، دوسرا پر کھولنا تو پوری مغرب میرے ایک پر دے تھلے آ جائے گی۔ مینوں اللہ رب العزت نے اتنی طاقتاں بخشیاں نے، مینوں اللہ رب العزت نے اتنی طاقتاں بخشیاں نے، اگر میں یہی حضرت جبریل علیہ السلام دی طاقت ہی چھیڑ لواں تو پورا جمعہ ہی ادھر چلا جائے گا، لہذا میں اپنے گفتگو دی طرف واپس آ جاواں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے اتنی طاقتاں بخشیاں نے، لیکن ہن سوراخ چھوٹا جا، جبریل گزرنا کیویں؟ جبریل گزرنا کیویں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا ایتھے کوئی طاقت دا مظاہرہ نہیں کرن آیا بلکہ عاجزی کرن واسطے آیا، ایتھے طاقت دے مظاہرے نہیں، طاقت دے مظاہرے ایتھے نہیں، بلکہ میں تو عاجزی کرن واسطے آیا۔ لو جی پھر پہنچ گئے کمرے دے اندر، پھر عرض کی یا رب العالمین ہن حکم ہوئے آواز دے لواں؟ مالک نے فرمایا آواز نہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تیری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مالک پھر حکم ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل تینوں یاد ہوئے گا؟ جی مالک حکم ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تینوں پورا نور دے نال بڑھایا ہے، تو نوری مخلوق ہے، تینوں نور دے نال میں بڑھایا ہے، لیکن تیرے جڑے ہونٹ نے میں کافور دے نال بڑھائے نے۔ اے جبریل تو مینوں ادو ہی سوال کیتا سی یا رب العالمین میرا پورا جسم تو اپنے نور دے نال بڑھا رہا ہے، لیکن اج کی وجہ ہے میرے ہونٹ کافور دے کیوں بڑھائے نہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل ٹھہر جا، اے جبریل ٹھہر جا، میرا پیارا محبوب ایک خاتم النبیین تشریف لے کے آوے گا، میرا ایک آخری نبی آوے گا، اس نو میں معراج تے بلانا ہے، او میرا پیارا محبوب کالی کملی اوڑھ کے سو جائے گا، جدوں اس نو جگانا پوے گا تیرے اے کافور دے ہونٹ کم آن گے، تیرے ہی کافور دے ہونٹ کم آن گے۔ مالک حکم ہوئے فرمایا کہ یہی کافور دے ہونٹاں دے نال ہی میرے پیارے محبوب دیاں تلیاں نو چوم لا، قدماں دی تلیاں نو انہاں کافوری ہونٹاں دے نال چوم۔ مالک پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے پیارے محبوب دے جسم دے اندر اس دی ٹھنڈک ہوئے گی، میرے پیارے محبوب اٹھ جان گے، میرے پیارے محبوب اٹھ جان گے۔ یہ ہوندے نے پیار دیاں گلاں، عشق دیاں گلاں، محبت دیاں گلاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اسی طریقے ہی کیتا، اسی طریقے ہی جگایا۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کالی کملی دی چادر اتاری پوچھا ہوئے گا اوے تو کون ہے، اوے ایتھے کمرے چ کون آیا کھڑا ہے؟ تو آپ فوراً عرض کر دینے جی میں جبریل ہاں، میں کی ہاں؟ جبریل ہاں۔ اج ساڈا دروازہ کھٹکھٹایا جائے نا اسی آپ ہی جا کے دروازہ کھٹکھٹائیے، ساڈے بچے گھروں پوچھن ہاں جی کون، اسی کہہ دینا جی میں ہی ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے میں نہیں کیا، نہیں تو کہہ دیتے جی میں ہی ہاں، لیکن نہیں، فرمایا کہ اتنے میں ہی تو مار کے آگے کھڑا ہوں، اتنے میں ہی مار کے تو اتنے تک پہنچیا۔ وہ پوچھا گیا جی کیوں، میں کیوں نہیں کیا؟ کہنے جی ایک نے ساڈے استاد نے واہ عرصہ پہلے کیا سی انا خیر منہ، کہ جی میں بہتر ہاں۔ جدو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کرن دی واری آئی سی، شیطان نے کہا جی میں بہتر ہاں،
اس میں نے انہاں بیڑا غرق کیتا سی تے اج اس میں نو میں چھڈ کے میں عارضی کر رہا جی میں جبریل آیا کھڑا نہیں، میں جبریل آیا کھڑا۔ اللہ رب العزت تواڈے زیارت واسطے مشتاق نے، تانوں بلا رہے نے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، جاگے نے۔ تو پھر اس تو بعد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو وضو کروایا گیا۔ کئی روایات چاہتا ہے کہ آب کوثر دے نال، آب تسنیم دے نال، آب دا میں نہیں ہوں پانی فارسی دا لفظ ہے، آب تسنیم دے نال یا آب زمزم دے نال وضو کروایا گیا۔ بعض روایات کئی پانی دے اتنے قسمہ لکھیا گئیاں نے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا اور وضو بھی فرمایا، وضو بھی فرمایا اور غسل بھی فرمایا۔ اور امام احمد رضا خان نے تو اتنے بہت پیاری گل لکھی، آپ فرماندے نے کہ جدو میرے پیارے محبوب نے غسل کیتا ہے نا، تو جدو اپنی زلف مبارک نو چھنڈیا ہوئے گا، اللہ رب العزت نے وہ سارے قطرے ہی آسمان دوتے لگا کے سارے ستارے ہی بڑھا دیتے، سارے کی کر دیتے، ستارے ہی بڑھا دیتے، سارا آسمان ہی سجا دیتا۔ یہ میرے کریم آقا دے ایک عاشق لوگوں دا تخیل ہے، عاشق لوگ اس طریقے دیا گلاں لکھ دے نے کہ جدو ادھروں تیاری ہو گئی، پھر اس تو بعد 70,000 فرشتہ نال، جبریل علیہ السلام دے نال باقی بھی مقرب فرشتے نال نے۔ تو جدو باہر تشریف لے کے گئے تو عرض کی دی کریم آقا آؤ براق دوتے تشریف لے آؤ، کہ دوتے تشریف لے آؤ، براق دوتے۔ روایات چاہتا ہے کہ کریم آقا جدو براق دے قریب ہوئے، براق نے پھدکنا شروع کر دیتا، ٹپنا شروع کر دیتا۔ جبریل امین نے دبکا ماریا، اور کی ہویا ہی کہ 40,000 سال گزر گئے نے تینو اس سے پیارے محبوب دی انتظار کر دیا، آج جدو پیارا محبوب نزدیک ہوتا ہے تو کیڑے کام پیا کرتا ہے؟ تو براق نے زبان حال دے نال بول کے کیا ہوئے گا کہ اے جبریل آج میں اپنی خوشی پیا منانا، میں کی پیا کرنا؟ خوشی پیا منانا۔ اے خوشی دا میں اچھل کدل رہا وا کہ آج میرا نصیب جاگ گیا ہے کہ میری پشت دوتے بھی کریم آقا تشریف لے کے آنے والے نے، کریم آقا دے قریب سواری آ گئی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سواری دوتے تشریف فرما نہیں ہو رہے، آپ رک گئے نے۔ کریم آقا دی اکھان دے اندروں آنسو آن لگ پئے نے۔ جبریل امین عرض کر دینے کریم آقا کی ہو گیا ہے، کیوں پہ زارو قطار رو دے بیجے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کیا تو نہیں جاندا بروز قیامت اج میرے واسطے سواری دا انتظام کیتا گیا ہے، میں سفر معراج دوتے جا رہا ہاں، لیکن بروز قیامت میری امت دا کی بڑے گا؟ پل صراط دی مسافت ہوے گی، 500 سال دا سفر ہوے گا، میری امت اپنے گناہاں دیا پنڈا لے کے کیویں گزرے گی؟ میں اس گلوں پریشان ہو رہا وا۔ جبریل امین عرض کر دینے کریم آقا اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون والے جے، اللہ دی بارگاہ دے وچ آرزو کر دیا جے، اے بھی سارا کم ٹھیک ہو جائے گا۔ کریم آقا فرما دینے نا جبریل اج ایتھے کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہے نے یا رب العالمین میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب پریشان نہ ہووی، جیڑا بھی تیرا امتی نیک اعمال کر کے صحیح عقیدہ لے کے تیرے بارے میں صحیح خیال رکھ کے جیڑا بھی قبر دے اندر جاوے گا، بروز قیامت اسی سارے واسطے سواریاں حاضر کر دیواں گے، اسی سارے واسطے سواریاں حاضر کر دے۔ پیارے محبوب پریشان نہ ہو، پیارے محبوب سواری تے سوار ہو رہے نے، پھر بھی امت دا غم، پھر بھی امت دا غم بھی میری امت دا کی بنے گا؟ آؤ میرے پیارے محبوب دے غلاموں، حضرت جبریل علیہ السلام
آپ کریم آقا دی بارگاہ عرض کر دینے کریم آقا آج او سواری دوتے سوار ہو جاؤ. سواری دیا رکابہ اچیاں سن. حضرت اسرافیل علیہ السلام آ گئے, آ کے اپنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. عرض کر دینے کریم آقا آ جاؤ میرے نہ ہاتھاں دوتے اپنا قدم رکھ دیو, اپنیاں تلیاں رکھ دیو جنہ تلیاں دیا رب قسمہ قرآن پیا چکدا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب سانو اس شہر دی قسم ہے جس شہر دے اندر پیارے محبوبہ تیریاں تلیاں لگ گئیاں نے. حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے. عرض کر دینے کریم آقا اپنے قدم رکھ کے آ جاؤ سوار ہو جاؤ. کریم آقا فرمان دینے نانا اسرافیل تو بھی مقرب فرشتہ ہے, اللہ رب العزت نے تینوں بھی عزتاں نال نوازیا ہے, مالک نے تینوں بھی عزتاں دتیاں نے. میں تیرے ہتھیلیاں دوتے قدم نہیں رکھنا چاہتا. حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر دینے یا رب العالمین یہی آرزواں کردہ رہا وا اج میرے اتے رحمت فرما دے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنے انہاں تلیاں نو حضرت اسرافیل دے ہتھاں دوتے رکھ کے کریم آقا سوار ہو گئے نے. مینوں ایتھے کریم آقا دا فرمان یاد آ گیا. کریم آقا نے ارشاد فرمایا عزت والے ہی عزت والے نو عزتاں عطا کر دے نے. عزت والے ہی عزتاں والے نو عزتاں دیندے نے. تے جڑا عزت نہ کرے تے پریشان نہ ہویا کرو, پچھوں ہی کوئی کام خراب ہوندا ہے. ایک کریم آقا دا فرمان جے عزت والے ہی عزت والے نو عزت دیندے نے. اللہ دے مقرب فرشتے سن, کریم آقا بھی رک گئے. کریم آقا بھی دو جہاناں دے سردار بھی رک گئے. لیکن اللہ دی بارگاہ چو حکم ہویا پھر کریم آقا اپنی تلیاں رکھ کے پھر رکاب تے سوار ہوئے, پھر سواری تے سوار ہوئے. 70,000 فرشتہ نال اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوتے درود و سلام دے نذرانے پیش کردہ جا رہا ہے. اور جدو سفر رواں دوا ہویا کریم آقا نے مسجد حرام دے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی. سانو پتا چلیا کہ سفر دا آغاز سانو مسجد وچوں ہی کرنا چاہیے. نفل ادا کر کے پھر ہی اپنے سفر دا آغاز کرنا چاہیے. پھر نفل پڑھ کے ہی اسی اپنے زندگی دا اسی اسی طریقے نفل پڑھ کے ہی اپنے سفر دا آغاز کرانگے. مالک و سفر دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے گا. مالک و سفر دے اندر آسانیاں پیدا فرمائے گا. میرے دوستو وہ حالات ہی چلے گئے. بزرگ ماواں ہوندیاں سن, دادیاں ہوندیاں سن, جدو بھی بچے نے جانا کہنا پت قرآن دی زیارت کر کے جائی. ادھا ہوندا سی کہ نہیں؟ بچہ قرآن مجید دی زیارت کر کے جائیں. سفر تے جا رہے ہیں بیٹا سواری دا کوئی پتہ نہیں چلدا, اس 2 جہاناں دے سردار دی زیارت کر کے جائیں. بیٹا باوضو ہو کے جائیں. اس طریقے ساری بزرگ ماواں سانو اس طریقے وسیعتاں نصیحتاں کر دیا ہوندیاں سن. تو اسی طریقے کریم آقا نے بھی نوافل پڑھے. نوافل پڑھ کے پھر کریم آقا نے سفر دا آغاز کیتا اور چلدیاں ایک جگہ دوتے جا کے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی کریم آقا اس جگہ دوتے 2 منٹ رک جاؤ, ایتھے رک جاؤ. کریم آقا نے فرمایا جبریل ایتھے کیا کیوں تانوں مینوں دسنا سی. کریم آقا نوں تو ہر چیز دا پتہ سی, سوال دے اندر ہی تواڈے میرے تک گل پہنچی آ. جبریل ایتھے کیا کیوں روکیا گیا ہے؟ عرض کی تھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ دوتے اس پیارے پیغمبر دی جائے پیدائش ہے جس پیغمبر نے تواڈے آن دیا خوشخبریاں دتیاں نے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی. آپ نے فرمایا سی نا قرآن مجید دے اندر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ تواڈے میرے تو بعد ایک نبی آوے گا اس کا نام احمد ہوے گا, تسی ان دی پیروی کریا جے. اپنی امت نو دس کے گئے سن. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جائے پیدائش ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھے بھی رکے. آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی. اس بعد پھر اگلے سفر دا آغاز کیتا, یہاں تک کہ حضرت کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور باقی بھی مقرب فرشتے چل دیا مسجد اقصی اور بیت المقدس جس نو کیا جاندہ ہے اور خانے کعبے دے درمیان دے اندر ایک جگہ آئی جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر سی. اس جگہ دو تے آگے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں کی دیکھدا وہاں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن. کی پڑھ رہے سن؟ صلاۃ پڑھ رہے سن. اور ایتھے آ کے بڑے لوگوں نے شک و شبہات وچ پا دیتا او جی صلاۃ دا معنی ایتھے نماز ہے, صلاۃ دا معنی ایتھے جی درود ہے, صلاۃ دا معنی جی ایتھے سلام ہے. آؤ میرا ویر ایتھے ایک وضاحت کردہ چلا. صلاۃ دے 52 معنی نے. کنے معنی نے؟ 52 معنی نے. لیکن اس جگہ دوتے آ کے جیڑا عاشقہ نے معنی لے آئے نا وہ درود و سلام معنی لے آئے. درود و سلام آپ نے معنی لے آئے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جدو موسیٰ علیہ السلام دی قبر دی قریب دی گزرے نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے کریم آقا دوتے درود و سلام پڑھ رہے سن. کریم آقا دوتے کی پڑھ رہے سن؟ درود و سلام دا نذرانہ پیش کر رہے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کھڑے ہو کے کریم آقا دوتے درود و سلام دے نذرانے پیش کر کے سانو دس رہے نے کہ لوگوں خیال کریا جو اگر توانو کی روکے نا نبی دوتے درود و سلام نہ پڑھیا کرو وہ نہیں سن دے جی اونا دی طرف نہ جایا جو میرے حال بیکھ لیا جو میں پیغمبر ہو کے بھی اونا دوتے درود و سلام پڑھ رہا ہوں. میں پیغمبر ہو کے بھی اس نبی دوتے درود و سلام پڑھ رہا ہوں. تسی اس معاملے جو سستی نہ کریا جی, تسی نہ سست ہو جایا جی. میرا ویر میں بھی اتھے روک کے کہنا چاہنا کریم آقا دے نال محبت دا سب تو بڑا ثبوت ہی یہی آ کہ اسی کریم آقا دوتے درود و سلام دے نذرانے پیش کریا کریے. کریم آقا دوتے درود و سلام دے اسی نذرانے پیش کریا کریے محبت دے نال. جمعے تو بعد جدو اسی درود و سلام پڑھ دیں بس بچے ہی ہوندے نے یا چند بزرگ ہوندے نے یا نوجوان بھی کھڑے ہوندے نے لیکن باقی سب گئے. کیا ساڑی اس قدر ہی محبت ہے؟ گھنٹہ پورا سی تقریر سنی, جمعہ پڑھیا, کئی تو ماشاءاللہ ایڈے خوش نصیب نے نا 2 فرض پڑھے اوگ گئے, بس اوگ گئے. 2 فرض پڑھے بس نظر آ رہے نے او پہ جاندے نے. نا میرا ویر خیال کر آ ہی گیا ہے تو جمعہ پڑھن واسطے رکھتا تو پوریاں پڑھ جانا, نماز تو پوری پڑھ جانا. نماز جمعہ دی 14 رکھتا نے میرا ویر 14 رکھتا تو پوریاں پڑھ کے جانا. آئے جس مقصد واسطے اپنا مقصد تو پورا کر کے جا. ہفتے بعد آیا جمعہ پڑھن باقی نمازاں دی تو ماشاءاللہ کئیوں ویسے معافی ہے نا تے ہفتے بعد آئے جمعہ پڑھن او بھی بس 2 فرض بس ہو گئے. نہ میرا ویر سوال و جواب ہونے نہیں پوچھا جانا ہی کہ بھی نماز جمعہ کی کیتا ہے. نماز جمعہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا کہ جب جمعے دی پہلی اذان ہو جائے پھر اپنے تمام سارے کام چھوڑ کے مسجد دی طرف دوڑ پو. مسجد دی طرف کی کرو؟ دوڑ پو. اسی اندر مقصد ہور ہی کڈ لیا ہے کیونکہ سانو مقصد کڈنا بتھیرا ہوندا ہے. اسی اس تو مراد پہلی جمعے دی اذان نہیں لئی, اسی دوسری لے لیا. بس جمعے دی اذان ہوئی دوڑے بس خطبہ سنیا یا وضو کر دیا ہی گزر گیا بس آئے 2 فرض پڑھے اوگ گئے. نہ میرا ویر خیال کریے نماز جمعہ بھی پوری پڑھیے اور اس بعد کریم آقا دوتے درود و سلام دا نذرانہ بھی پیش کریے. کریم آقا دوتے چند منٹ دی حاضری ہوندی آ تو جدو اسی ایتھے ہی درود و سلام دا نذرانہ پیش کر کے جاواں گے ساڈی ایک عادت بن جائے گی. جدو اسی اپنی قبراں دے اندر بھی جاواں گے نا حضور تشریف لے کے ہون گے اسی اوتھے بھی ہاتھ جوڑ کے کریم آقا دوتے درود و سلام پڑھاں گے, اوتھے بھی درود و سلام پڑھاں گے. اگر اج عادت ہوئے گی اج ہی اگر اسی اپنی عادت بڑھا لئیے تو پھر اسی گاں قبر دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا. اس تو بعد میں اگلے سفر دی طرف رواں دوا ہو گیا. میں مسجد اقصی پہنچ گیا. کتھے پہنچیا؟ مسجد اقصی. کیوں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی گئی, پھر مسجد اقصی تو لے کے
لا مکانہ تک سیر کروائی گئی. پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی دے اندر جدو پہنچ گئے نے تمام پیغمبر پیچھے اپنی صفحہ بنا کے کھڑے ہوئے نے. تمام پیغمبر اپنی صفحہ بنا کے کھڑے ہوئے نے. اور جبریل علیہ السلام آپ اللہ دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اج مصلی امامت تے کون کھڑا ہوئے گا؟ مصلی امامت تے کون کھڑا ہوئے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل جڑا تینوں سب نالوں چنگا لگدا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ اگے ہو گئے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بازو تو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نے جبریل میرے پیچھے بڑے عزت والے پیغمبر کھڑے نے. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کھڑے نے. ذرا غور کر میرے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے. میرے پیچھے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے نے جڑے 4000 یا 40,000 پیغمبر دے باپ نے. بڑے عزت والے جبریل میرے پیچھے کھڑے نے. لیکن اج مینوں مصلی امامت تے کیوں کھڑا کیتا جا رہا ہے؟ اج باقیاں نو بھی عزت دے دے. جبریل علیہ السلام عرض کردے نے کریم آقا اللہ دی بارگاہ دی طرفوں حکم ہویا ہے کہ جبریل جیڑا تینوں سب نالوں سونا لگدا ہے جیڑا تینوں سب نالوں اعلیٰ لگدا ہے اونوں ہی مصلی امامت تے کھڑا کر دے. مینوں تے سب نالوں اعلیٰ محبوب تسی ہی لگدے جے. سب نالوں سونے تسی ہی لگ دے جے. تائیوں تا پھر امام العاشقین نے آکے بھی اتھے بڑا پیارا ترجمہ کر دیتا ہے. جبریل امین دا ترجمہ آپ اردو زبان دے اندر کر رہے نے. آپ فرماتے نے سب سے لا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے لا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. آخری شعر میں نل مل کے پڑھ لو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کریم آقا تو سب تو اولا نے. دعا ہے خلاق کائنات سانو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے مطابق سانو اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا